چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کلک کر دیجیے گا۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوچستان کی ہے۔ بلوچستان کے علاقہ لورالائی میں یہ بند دکان ایک ہندو کی ہے۔ ایک ہندو جس نے آج سے 73 سال پہلے یہاں پہ دکان بنا رکھی تھی اور اپنے بال بچوں کے ساتھ یہیں رہتا تھا۔ سبھی اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا تھا اور انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہیں اس کی شادی ہوئی اور پھر اس نے یہ دکان بنا لی۔ گاؤں کے لوگ اس سے چیزیں خریدتے تھے۔ اس علاقے میں مسلمان اور ہندو آپس میں اکٹھے رہتے تھے۔ ان کا آپس میں بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ بٹوارا ہو گیا۔ پاکستان بنا تو یہ دکان پاکستان کے حصے میں آ گئی اور ہندوؤں کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ ہندوستان سے بھی مسلمان پاکستان ہجرت کرنے لگے۔ ان ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا جب ہندوؤں اور سکھوں نے قتل عام شروع کیا، جوان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے لگے، ان کی مظلومیوں کے رلا دینے والے واقعات بچ جانے والے مسلمانوں نے بتائے تو مسلمانوں کا خون کھول اٹھا اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ ہندوؤں نے مسلم کش فسادات کا آغاز کر دیا۔ حالات بگڑنے لگے تو اس ہندو نے بے رخت سفر باندھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ وہیں پیدا ہوا تھا۔ انہی گلیوں میں اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ اس علاقے سے اسے بہت محبت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، لیکن حالات ہی ایسے تھے کہ اسے جانا ہی تھا۔ جاتے ہوئے وہ بہت رویا، لوگوں کے گلے لگ کے ان سے یہی کہتا رہا کہ میں واپس آپ لوگوں کے پاس لوٹ کے ضرور آؤں گا، بس ابھی مجبوری میں جا رہا ہوں، حالات ٹھیک ہوئے تو کبھی نہ کبھی ضرور آؤں گا۔ سب کو اس کے جانے کا ملال تھا، لیکن یہاں اس کی جان محفوظ نہیں تھی۔ امرتسر سے لاہور آنے والی ٹرین جب لاہور اسٹیشن پہ پہنچی تو اس کے سارے ڈبے مسلمانوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مسلمان جو ان کا استقبال کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے، خون کے آنسو رو پڑے۔ ان کی کٹی پھٹی لاشوں کو ٹرین سے نکال کے بسد احترام دفنایا گیا۔ ہندوؤں کے ان مظالم کی وجہ سے مسلمان جوان بھی غصے میں تھے۔ جاتے ہوئے وہ اپنی دکان کو تالا لگا گیا۔ نم آنکھوں کے ساتھ سب نے اسے رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ تالا لگا رہا۔ لوگ بھی اس کو یاد کر کے افسوس کرتے رہے، اسے یاد کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ مکان کے مالک نے اس ہندو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب چاہے آ سکتا ہے، اپنی دکان کھول سکتا ہے، اس لیے اس نے دکان کا تالا نہ توڑا۔ یہ صرف ایک تالا نہیں تھا، ایک وعدہ تھا، اور یہ تالا لگا رہا۔ اس تالے کو لگے 76 سال ہو چکے ہیں۔ 76 سال سے یہ دکان بند ہے۔ مالک مکان ایک پٹھان تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی اس دکان کا تالا نہ خود کھولا اور نہ کسی کو کھولنے دیا۔ اب وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو وصیت کر کے گیا تھا کہ اس دکان کا تالا کسی نے نہیں توڑنا۔ یہ ایک ہندو کی امانت ہے جو اس نے ایک مسلمان کے پاس رکھوائی ہے، اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس سے وعدہ کیا ہے میں نے کہ اس دکان کا تالا نہیں توڑوں گا، اس کا انتظار کروں گا۔ اس پٹھان کی اولاد بھی اسی کی طرح وعدے کی پابند نکلی اور انہوں نے اس دکان کا تالا نہیں توڑا۔ انہیں پتہ بھی چلا کہ وہ ہندو اب اس دنیا میں نہیں ہے، وفات پا چکا ہے، وہ کبھی اب واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود دکان پہ اب بھی تالا لگا ہے۔ وعدہ کرنے والا بھی چلا گیا اور جس سے وعدہ کیا تھا وہ بھی چلا گیا، لیکن وعدہ ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عام سی بات ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کہتے ہیں اور پھر ان باتوں پہ پورا نہیں اترتے۔ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں اور بعد میں اس کو پورا نہ کرنے کے ہمارے پاس ہزاروں جواز ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کرنا تھا، بس یہ وجہ ہوگی، وہ وجہ ہوگی، ایسا نہ ہوتا تو ہم کر دیتے۔ تعویلیں، جواز، بہانے ہمارے پاس بے شمار ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرتی چلن ایسا ہو گیا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کون سا اسے پورا کرنا ہے۔ بس وقتی طور پہ کہہ کے کام چلا لیتے ہیں، باتوں سے اگلے بندے کو مطمئن کر دیتے ہیں
اور جب وعدہ توڑتے ہیں، اپنی کسی کہی ہوئی بات پہ عمل نہیں کرتے، تو اگلا بندہ بھی کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کرتا، ہمیں شرمندہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دور ہی ایسا ہے۔ اس نے کہا تھا، لیکن آج کل کون وعدے کی پاسداری کرتا ہے؟ جب کبھی کوئی ہمیں کہی بات پوری نہ کرنے پہ شرمندہ کرے تو اس پہ ہم حیران ہو جاتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں کہ ایسی کیا قیامت آ گئی، کہا ہی تھا، نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا، ایسے ہی خواہ خواہ تم ناراض ہو رہے ہو۔ ایسے ہی جب کوئی وعدے کی پاسداری کرتا ہے تو ہمارے لیے حیرت کا باعث بنتا ہے، ہم حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آدمی وعدے کی پاسداری کیسے کر رہا ہے، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی توقع ہوتی ہے کہ جیسے ہم وعدہ خلاف ہیں تو ہر دوسرا بندہ وعدہ خلاف ہی ہوگا، اسی لیے کوئی ہمارے ساتھ وعدہ کر بھی لے تو ہم بے یقینی کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ اس نے کہہ تو دیا ہے، پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ہم بن چکے ہیں۔ مسلمان وعدے کی پاسداری کرتا ہے اور جو بات زبان سے نکالتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اگر ایسی بات پوری نہ کر سکے تو اسے کوئی ایسا وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کسی سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، پھر بعد میں مکر جاتے ہیں۔ بچے بھی تو ہم سے یہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی ہم بہت سے وعدے کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہم انہیں یہ لے دیں گے، وہ لے دیں گے، اس کے بعد نہیں لے کے دیتے، تو پھر اس بچے کے ذہن میں ہمارا کیا تاثر ہوگا؟ وہ یہی سمجھے گا نا کہ ہم وعدہ توڑنے والے ہیں، اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ والدین کو بچے آئیڈیل مانتے ہیں، پھر وہ بچہ بھی ساری زندگی اپنے والدین جیسے ہی بنے گا، کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ، اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرے گا۔ سورہ المائدہ کے شروع میں اللہ نے کہا ہے، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں کہا ہے، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک شعر ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرتی رویے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ زندگی میں بہت سے وعدے ہم تحریری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جاب ایگریمنٹ کرتے ہیں، کاروباری ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مکان کرائے پہ دینے کے لیے اسٹامپ پیپر پہ لکھی تحریر بھی وعدہ ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی معاملے پہ لکھی ہوئی تحریر وعدہ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تحریر میں نہیں ہوتے، جیسے انسان کی شادی ہوتی ہے تو نکاح نامے میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ بچے ہوں گے تو والدین ان کی پرورش کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ اور کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا کہ اولاد والدین کا خیال کرے گی، لیکن وہ خیال کرتی ہے۔ والدین اگر اولاد کا خیال نہیں کرتے تو معاشرے میں انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا، برا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اولاد اگر والدین کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے تو معاشرہ اگر اپنی صحیح روش پہ چل رہا ہو تو اسے برا ہی کہے گا، اچھا نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ والدین کے ساتھ اولاد کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا کہ وہ والدین کا خیال رکھے گی۔ یہ وہ وعدے ہیں جو تحریرن نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی شریعت بھی ہم سے اس کا تقاضا کرتی ہے اور معاشرہ بھی ہم سے اس کی توقع رکھتا ہے۔ کچھ وعدے ہم نے اللہ سے بھی کیے ہوئے ہیں۔ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی بندے بن کے رہیں گے، یہ وعدہ ہم روزانہ اللہ سے کرتے ہیں۔ حدیث ہے کہ وہ منافق ہے جو جب بھی وعدہ کرتا ہے اسے پورا نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی قوم میں وعدہ خلافی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان پہ باہر کے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ پہلے سوچ لیں کہ میں وعدہ کر سکتا ہوں یا نہیں، اس وعدے کو پورا کر سکتا ہوں یا نہیں، اور جب وعدہ کر لیں تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں، اس کو پورا کریں، اپنے وعدے کے حوالے سے اپنے آپ کو استقامت پہ قائم رکھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے انہیں چھوڑ دیا، دوست احباب بھی ناراض ہو گئے۔ ان کے ایک دوست نے کہا، مصعب پریشان نہ ہو، تو انہوں نے کہا، میں نے سب پہلے سوچ لیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، گھر والے چھوڑ دیں گے، لیکن میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے اور سوچ لیا ہے کہ اب اسلام کے راستے پہ اپنا سفر جاری رکھوں گا، تو اب میں اس پہ ہی چلوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی علامت ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو جان بوجھ کے پورا نہیں کرتا۔ آج کل وعدہ کہاں پورا ہوتا ہے؟ شادی کی دعوت ہو تو کارڈ پہ بارات کا ٹائم 12 بجے لکھا ہوتا ہے اور بارات 2 بجے آتی ہے۔ نکاح کا ٹائم 1 بجے لکھا ہوتا ہے اور نکاح 3 بجے ہوتا ہے۔ کھانے کا ٹائم 2 بجے لکھا ہوتا ہے اور کھانا 4 بجے ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہونا بھی تو ایک وعدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ حتیٰ کہ مساجد کے پروگرام، محفلیں وغیرہ، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن 10 یا 11 بجے ہوتی ہیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی موجودگی میں ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اسے بلایا کہ بیٹے میری بات سنو، تو اس نے کہا، ابا جی میں نہیں آؤں گا۔
تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں چیز دوں گا۔ وہ والد کے پاس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چیز دو۔ اب صحابی نے جیب سے کھجور نکالی اور بچے کو دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کو چیز نہ دیتے تو یہ وعدہ خلافی ہوتی، تم نے اسے چیز دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچہ ہے، کیا اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی ہوگی؟ یہ تو نابالغ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نابالغ ہے لیکن وعدہ کرنے والا تو بالغ ہے، تم نے تو وعدہ کیا تھا نا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار تھے۔ وہ مکے سے مدینہ آ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے والد بھی تھے۔ ان کو راستے میں ہی ابو جہل نے پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، پکی بات ہے نا، ہمارے خلاف جنگ میں حصہ تو نہیں لوگے؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا، جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس پر اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو صحابہ بھی خوش ہوئے کہ جنگ کے لیے 2 بندے اور مل گئے، 313 کی بجائے ہم تو 315 لوگ ہو گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان بھی خوش ہوئے کہ ہمیں بھی فضیلت ملے گی کہ جنگ بدر میں شامل ہو جائیں، لیکن پھر انہیں راستے کا واقعہ یاد آیا اور حضرت حذیفہ بن یمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ راستے میں ہمیں ابو جہل مل گیا تھا اور اسے تلوار کے زور سے ہمیں کہا اور وعدہ لیا کہ جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ ہم نے مجبوری میں وعدہ کر دیا اور وعدہ کیا بھی کافر سے ہے، اور پھر سامنے بیٹھ کے اپنی رضامندی سے وعدہ بھی نہیں کیا، زبردستی گردن پہ تلوار رکھ کے اس نے ہم سے وعدہ لیا ہے، تو یہ وعدہ تو نہ ہوا نا، ہم جنگ میں ضرور شریک ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کافر ہے، لیکن تم تو مسلمان ہو نا، تم نے تو وعدہ کیا ہے، وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا، اب وعدہ کر لیا ہے، اب تمہیں وعدے کی پاسداری کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل جیسے بے ایمان سے کیا وعدہ، یہ وعدہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وعدہ کرنے والا تو ایماندار ہے نا، تمہیں اپنے وعدے کی پاسداری کرنی ہوگی، تم جنگ نہیں لڑو گے۔ آج کل ہم قانون کی پابندی نہیں کرتے، وعدے کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اس کے قوانین اور آئین کی حفاظت کے پابند ہیں، اور جب ان سے ہٹ کے چلتے ہیں تو یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ اللہ سے ہمارا وعدہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھنا، اور رب کا وعدہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تمہیں رحمت دے گا اور قیامت کے دن جنت دے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں رہتے تھے اور ان کی رومیوں سے اکثر لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بار ان کے ہاں معاہدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ تو جب معاہدہ ختم ہونے والا تھا تو معاہدہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ رہ گیا تو امیر معاویہ نے سوچا کہ یہ لوگ تو باز آنے والے ہیں نہیں، یہ تو پھر لڑائی کریں گے، ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تیار کیا اور سرحد پہ بٹھا دیا کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو ان کا جواب دینے کے لیے سپاہی ہونے چاہیے۔ مقررہ تاریخ کے ختم ہوتے ہی فوج نے حملہ کر دیا روم پر، اور حملہ کر کے 75% روم کو فتح کر دیا۔ فوجیوں کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر بن اسبہ دوڑے چلے آئے اور حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگے کہ آپ کی تدبیر تو اپنے لحاظ سے ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ خوش نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس مدت کا انتظار تو کیا کہ جب تک وعدہ کیا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس مدت کے ختم ہوتے ہی اچانک بتائے بغیر ان پہ حملہ کر دیا۔ یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، آپ کو انہیں خبردار کر کے حملہ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اب تو ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے، 75% روم ہم نے فتح کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جنگ کی پابندی پہ قائم ہیں، فتح کیا ہوا علاقہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ تو یہ علاقہ انہیں واپس کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کی ایک عظیم شان مثال ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ایک اور واقعہ ہے، فلسطین اور شام میں اسلامی فوجیں چلی گئیں، وہاں پہ زیادہ غیر مسلم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ اگر تم ہمیں جزیہ دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، فوجیں تمہاری حفاظت کریں گی۔ یہ جزیہ سالانہ ہوتا تھا،
مقررہ کردہ مقدار میں اس کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد کسی اور مارکے کے لیے فوجیوں کی ضرورت تھی، تو سوچا گیا کہ فلسطین اور شام میں سے فوجیں کچھ دیر کے لیے واپس منگوا لی جائیں، اور جب وہ مارکا ختم ہو جائے تو فوجوں کو پھر وہاں بھجوا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے شام کے گورنر کو خط لکھا کہ ہم وہاں سے اپنی فوجیں واپس منگوا رہے ہیں، اور تم نے اس سال کا جزیہ ان سے وصول کر لیا ہے، لیکن فوجیں واپس آ رہی ہیں اور وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گی، اس لیے فوجوں کے نکلنے سے پہلے اس سال کا وصول کیا ہوا جزیہ ان کو واپس کر دو۔ ان کا جزیہ رکھنے کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ سو گورنر نے ایسے ہی کیا، ان کا جزیہ ان کو واپس کر دیا۔ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کو یقینی بنائیں، اور اگر کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر وعدہ ہی نہ کریں۔ یہی تو مسلمانوں کا کردار تھا کہ وہ وعدہ وفا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ لیکن ہم اب اپنی وہ خوبیاں کھو چکے ہیں، کوئی ہم پہ اسی لیے یقین نہیں کرتا۔